بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الآداب أن يستاك بالسواك ومن الآداب أن يستاك بالسواك وإن كان له مسواك وإلا فبالأصبع إصبع چلو بسم اللہ کسرے نالے اصبع بسم اللہ. وضو کے آداب چل رہے ہیں، مستحبات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آداب سے ہے یہ جو ہے نا سنت، مستحب، ادب. کبھی عام معنی مراد ہوتا ہے، تینوں کو شامل. کبھی خاص، سنت سے نچلا درجہ، سمجھائیے جی، اے مطلب. اور آداب سے ہے یہ کہ مسواک کرے. مطلب کی ہے یعنی ملے اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ. سمجھائی جی. اگلا معنی کر لو. ان کانا اگر ہو اس کے لیے مسواک وگرنا بس انگلی کے ساتھ. تفصیل شرح میں آ رہی ہے. وضو میں یہ آداب سے ہے، مستحبات سے ہے. شرح میں تفصیل آ رہی ہے کہ بھئی یہ سنت ہے کہ وضو کے لیے مسواک کرنا یہ آداب سے ہے. اگر مسواک نہ ہو تو انگلی مار دے تو یہ بھی اس کا قائم مقام ہو جائے گا. یعنی بے وضو بغیر مسواک کے اس نے کیا ہے اس جرم سے بچ جائے گا. بات سمجھیے جی. باقی یہ عادت بنانی کہ ہمیشہ انگلی مارنی یا مسواک نہیں رکھنی، یہ کام ٹھیک نہیں ہے جی. اور آداب سے ہے یہ کہ مسواک کرے، یعنی ملے اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ اگر ہے اس کے لیے مسواک، وگرنہ بس انگلی کے ساتھ. اور آداب سے ہے کہ مسواک کرے، یعنی کہ اپنے دانتوں کے ساتھ ید لوگو ملے، یعنی کہ ملے اپنے دانتوں کے ساتھ، دانتوں کو مسواک کے ساتھ، مسواک کے ساتھ. مسواک کے ساتھ. اگر ہو مسواک لہو اگر ہو اس کے لیے مسواک، وگرنہ بس ملے انگلی کے ساتھ انگلی ملے. گل سمجھیے جی. ترجمے دا بچہ تاں والا ہونا ہے، لفظاں دا دھیان رکھنا ہے تنظیم. اچھا جی، مسئلہ دھیان نال سنو. مسواک، سواک بالکسر. یہ سواک بھی لفظ ہے، مسواک بھی ہے. دونوں کا معنی کیا ہے؟ عود. عود نہیں، عود میں نے لوٹنا. عود وہ لکڑی جس کے ساتھ مسواک کی جاتی ہے. سمجھائیے. کل مسواک ہے. علامہ بس ختم. اب یہ ادب سے ہے یا سنت ہے؟ علامہ قدوری علیہ رحمہ نے شمار کیا ہے اس مسواک کرنے کو سنتوں سے. کل سمجھیا. اور صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ اصح یہ ہے کہ مسواک مستحب ہے. دو قول اور دلیل پکڑی ہے شیخ کمال الدین بن حمام نے. یہ ہدایہ کے شارح ہیں. کل سمجھیے. اے شابہ سے اس بلا کونی مسواک کے مستحب ہونے پر نہ کہ سنت. دلیل پکڑی اس بات کے ساتھ کہ نئی وارد حدیث بے سر ہے نا مراد سری، نئی وارد حدیث سری آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مواظبت کے ساتھ علیہ مسواک پر وضو کے وقت. سمجھیے جی. وضو کے وقت بے مسواک کی مواظبت سری نہیں ہے، کوئی سری حدیث نہیں ہے اس پر. مختلف مقامات پر مسواک کا ذکر ہے. خاص یہاں بات چل رہی وضو کے لیے مسواک کی بات سمجھیے. دھیان کرے ذرا. اچھا جی. بلکہ جو وارد ہے نا صحیح ہے میں وہ یہ حدیث ہے
کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں مشقت جانتا ہوں، اپنی مشقت ڈالوں گا اپنی امت پر، تو البتہ حکم دیتا میں ان کو مسواک کرنے کا ہر نماز کے ساتھ یا ہر نماز کے وقت۔ یہ دو لفظ راوی میں اختلاف ہے، کیا سمجھیے؟ اللہ ولانا شکا بھی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری طرف سے یہ امت پر مشکل ہو جائے گی تو میں حکم دے دیتا، یعنی ضروری کر دیتا۔ نسائی کی روایت میں ہے عند کل وضو، پیچھے تو عند کل صلاۃ ہے نا، تو عند کل ہر وضو کے وقت، اور روایت کی ہے اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، اور تصحیح کی اس حدیث کی امام حاکم نے، اور امام بخاری نے ذکر کی ہے اس کو تعلیقاً۔ یہ تعلیقاً کا مطلب ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں جن کی سند نہیں ذکر کی، ان کو باب کا عنوان بنا کر ذکر کر دیا ہے، ان کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیقات بخاری، سند نے ذکر کی۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، کہا ہے ولا سنت، اور نہیں سنت دون المواظبت۔ امام بخاری نے فرمایا کہ مواظبت کے بغیر تو سنت نہیں ثابت ہوتی، سنت موقدہ، سمجھیے۔ پس حق یہ ہے کہ وضو کے مستحبات سے ہے۔ یہ تو گل مک گئی۔ علامہ حلبی کا قول، جن کی کتاب پڑھ رہے ہو، اقولو، علامہ حلبی فرماتے ہیں کیوں نہیں جائز، لیما لا تکونو، کیوں نہیں ہوگا اشارہ اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف کہ ایجاب سے ماننے، فرمایا کہ میں واجب نہیں کرتا ہوں، ایجاب سے ماننے ہوا وہ یہ ہے کہ اس میں مشقت ہے، یہ اشارہ ہو اس بات کی طرف کہ وہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ الا انہ سنت، سمجھائیے؟ علاوہ الا ان روایت مسلم، دوسری روایت بھی ہے مسلم شریف کی، اشارہ الا انہ سنت، کہ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ فرماتی کہ نعدو، ہم تیار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے مسواک اور آپ کا طہور، یعنی ہم سرکار کے لیے مسواک بھی تیار رکھتے تھے اور وضو کا پانی بھی۔ پس مبعوث فرماتا آپ کو اللہ تعالیٰ ما یشاء، جتنا چاہتا، یہ کہ مبعوث فرمائے آپ کو، جی یہ صرف اٹھاتا اللہ تعالیٰ، مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتی آرام فرما دے، کیا کر دے؟ تو یہاں بھی فیا باسو، باس کا معنی یہاں سو کر اٹھنے کا ہے بالاتفاق، سمجھائیے؟ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ دی شادی تمدین نشریف ہوئی ہے نا، سنتے پہ ہو، تو فیا باسو اللہ ہو، بس یعنی رات اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا، بس اٹھاتا آپ کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا، یہ کہ اٹھائے اللہ تعالیٰ آپ کو، بس آپ مسواک کرتے یعنی سحری اٹھ کر، اور وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ تو یہ حدیث ہے کن سے؟ حضرت کنہ نعدو، تو یہ کانا مضارع پر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی، تبھی تو ماضی استمراری بنے گی نا، یہ سرکار کی صبح عادت تھی۔ اللہ مگر یہ کہ یہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا، اگر کوئی سوال کرے بھی تو مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ تھی آپ کی عادت قیام من النوم کے وقت، کہ سرکار جب اٹھتے تھے صبح تو مسواک کرتے تھے۔ اب اس سے عند کل وضو پر دلیل نہیں بنتی، جی بات سمجھیے؟ اچھا جی، اور وعلی کل تقدیر، ہر تقدیر پر، پس شمار کیا مصنف نے اس کو آداب سے، نہیں خالی یہ تساہموں سے، اللہ مگر یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ مراد مصنف کی آداب سے وہ شے ہے جو مستحبات سے عام ہے، یعنی بعض سنتیں بھی یہاں آ رہی ہیں، بات سمجھیے جی؟ بعض صورت تو یہاں سے یہ مسئلہ تو آپ سمجھ لینا کہ مسواک کے بارے میں کیا نام ہے، فقہائے احناف کا اختلاف ہے کہ بھئی یہ سنت موقدہ ہے وضو کے لیے یا مستحب کا درجہ ہے، گل سمجھیے؟ اے میرا مطلب ہے جی فضیلتاں تے اپنے مقام تے پہنچنا گوا رہی ہیں نا، یعنی جڑا حکم ہوندا ہے نا، حکم
وہ اصل گل ہے، کیونکہ کسی دی گرفت یا کسی دے خلاف فتوا جڑا ہے نا وہ شاید حکم دے مطابق لائدا ہے، اصل مرکزی چیز اہم ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو مسواک کے متعلق چند ایک ضروری مسئلے گل سمجھی۔ پھر مستحب یہ ہے کہ ہو مسواک کڑوے درخت سے، تاکہ زیادتی کرے منہ کے تغیر کے ازالے کی۔ اصل تے نا منہ دی صفائی مقصود ہے نا، تے جڑا نا جتنا درخت کڑوا ہوئے گا اتنی منہ دی صفائی زیادہ ہوگی۔ گل سمجھیا ہے؟ قالو علماء فرماتے ہیں فقہا مسواک کر سکتا ہے ہر لکڑی کی مگر انار کی اور کانے کی، اے نہ کرے بھی، سمجھائی؟ رمان انار ہے جی، ہوں پتہ نہیں لکڑی کی مسئلہ کچھ ہوئے گا نا جی، اندر مسواک بھی نہ کیتی جائے، گل سمجھی جی۔ اچھا جی، افضل جو ہے نا مسواک وہ عراق اے جڑا جال دا درخت ہے، بازار عام ملتی ہے جی، یہ کر دو سکی جی۔ اس کے بعد زیتون، گل سمجھیے جی، تو اس تو بعد ہے جی۔ اچھا جی، نمبر موٹو چھوٹو مسئلہ اور یہ کہ ہو مسواک لمبی ایک گٹھ موٹائی میں خنصر کے برابر۔ خنصر کیڑی ہے؟ موٹی اینی تے لمبی ایک، جس لئے شروع کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت چھوٹی ہو جائے تو اس وقت تک کردے رہو جب تک ہو سکتی ہے، ان دی اجازت ہے جی، بے شروع تو کرنی ہے۔ مسواک کے فوائد سے ہے وہ حدیث جو وارد ہے، وہ شے جو وارد ہے حدیث شریف میں۔ نمبر 1 کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک منہ کو پاک کرنے والی، مصدر جو ہے نا جی یہ اسم فاعل کا معنی کر سکتے ہو، وضاحت ہے، منہ کو پاک کرنے والی ہے، مرضات للرب، رب تعالیٰ کی رضا مندی کا سبب ہے، رواہ ابن خزیمہ فی صحیح۔ اور ان حدیثوں میں سے وہ ہے جو روایت کی گئی ہے بعض احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک دور کرنے والی ہے، دفع کرنے والی ہے شیطان کو، اور خوش کرنے والی ہے فرشتوں کو۔ کہڑے فرشتے؟ سجے کھبے جڑے بیٹھے نے، ظاہر جس لئے منہ دی جڑنا ہرواڑ ٹھیک ہوئے گی تو فرشتے خوش ہوں گے جی۔ اور کفارہ بنتی ہے گناہوں کا اور زیادتی کرتی ہے نیکیوں میں، یہ حدیث ہے، چل سمجھیے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ حدیثوں میں سے کہ مسواک ختم کرتی ہے منہ کے بخر، وہ جڑا اندر گندے ہرواڑ آندی اس کو، اور بلغم کو، اور سخت کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے دانتوں کو، قوی کرتی ہے معدے کو، اور اچھا کرتی ہے منہ کی خوشبو کو، اور بڑھاتی ہے نظر کو۔ سبحان اللہ۔ شیخ کمال الدین نے فرمایا رحمہ اللہ، اور مستحب ہے مسواک 5 جگہوں میں، دانت پیلے ہو جائیں اس وقت مسواک کرنی مستحب ہے، منہ کی بو بدل جائے مسواک کرنی مستحب ہے، بندہ سو کر اٹھے مسواک کرنی مستحب ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو مسواک کرنی مستحب ہے، وضو کے وقت مسواک کرنی مستحب ہے۔ اب اس جزی سے مولانا طارق صاحب، یہ اگر بندے کا پہلے وضو ہے تو قیام الصلاۃ ہے تو یعنی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسواک صرف کر لینی، ثابت ہو گئی نا جی، مستحب ہے، کل سمجھے ہو نا؟ اور دیکھو نا 5 مقام لکھے انہوں نے جی، قیام الصلاۃ وعند الوضو، مقابلے میں جو لائے ہیں تو تب ہے نا کہ وضو کے بغیر اگر پہلے وضو ہے پھر بھی مسواک کر لی جائے۔ اچھا جی، اچھا قال فی الکفایہ، کفایہ میں یہ جزی ہے، اور بہرحال وقت مسواک کا یعنی وضو کے وقت، عند الوضو ہے، ایک کفایہ دی عبارت ہے۔ فذکر فی کفایت البہقی والوسیلہ والشفاء، یہ ان کتابوں کے نام ہیں، ان میں ذکر کی گئی ہے یہ بات کیا کہ مسواک وضو سے پہلے ہے۔ تحفۃ الفقہاء کے اندر یہ جزی ہے کہ وزاد الفقہاء انہ سنت حالت المدمدۃ، کہ مسواک سنت ہے کلی کرنے کے وقت انقاء کی تکمیل کے لیے، گل سمجھیے۔ مبسوط کے اندر یہ جزی ہے، فی مبسوط شیخ الاسلام وَمِنَ السُّنَّةِ حالت المدمدۃ ان یستاک، سنت سے ہے کیا
کہ کلی کے وقت یہ کہ مسواک کرے. اصل سے بھی مسواک پہلوں کرنی ہے یا کلی دے وقت کرنی ہے. گل سمجھیے. یہ تینوں ساریاں جزیاں دسیاں نے بھی زیادہ تر جزیاں نے کہ مسواک کس وقت کرنی. ہاتھ دھو کے تے مسواک کلی کرے پھر مسواک کرے پھر 2 کلیاں باقی کر لو جی. گل سمجھیے جی. وہ تا جی دندہ جو خون نہ آندا ہو تو پھر وہ تو مڑو شروع پھر شروع کرنا پی جانا جی. تو جس بندے نے اس طرح خون آندا ہے نا وہ وضو جس لئے جماعت دا بھی ٹائم ہے اس وقت پھر مسواک نہ ہو کرے وہ خون جاری ہو جائے گا جماعت تو رہ جائے گا جی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل ختم ہو گئی. وہ سنی گل ہو. اچھا جی وہاذا یہ مسئلہ بے مسواک کرے. ان کان لہو مسواکن اگر ہے اس کے پاس مسواک و الا یہ مرکبہ ہے یعنی اگر نہیں ہے اس کے لیے مسواک تو بس انگلی کے ساتھ. کیا مطلب یعالجو عالجہ یعالجو معالجت علاج معالجہ بھی چلتا ہے تو یعنی کسی چیز کو دوسرے کے اوپر ملنا ٹھیک کرنا اس کو بھی معالجت کہتے ہیں. تو علاج اس ٹھیک کرنے واسطے ہوتا ہے نا جی. تو یہ کہ ملے اپنی انگلی کے ساتھ. محیط کے اندر یہ جزی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تشویس شواسا یشوسو تشویس اے دنداں نو صاف کرنا دنداں نو کہ تشویس بالمسبحہ اے مسبح تشویس بالمسبحہ تے تشویس بالابہام اے انگوٹھے نال سواکن آپ نے فرمایا یہ بھی مسواک ہی ہے. یہ بھی مطلب اگر کسی بندے کیتا ہے تو انہوں بھی مسواک جنہ ثواب مل گیا ہے جدو مسواک نہیں تھے. لیکن نہ فرمایا اللہ سبحان اللہ. ورول بہقی وغیرہ من حدیث انس یرفعہ اور وہ حدیث کو مرفوع کرتے ہیں کہ یجزئ من السواک الاصابع کا کفایت کرتے ہیں مسواک سے کرتی ہیں انگلیاں یعنی مسواک کی جگہ انگلی مار دے تو وہ ثواب ہو گیا. وَتُكُلِّ مَا فِيهِ اور اس حدیث میں کلام کیا بعض بزرگوں نے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے وسلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ شخص چلا گیا منہ اس کا او گو شرح لکھیے گو او رواہ طبرانی بعد بھی آپ نے جو یہ عرض کی تھی کہ یذہب فوہ مراد کیا ہے کہ اس کے دانت ختم ہو گئے یا اس کے منہ کا گوشت ہی ختم ہو گیا ہے جی. تو اب یہ اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو کیا کرے بات سمجھیے. تو الرجل یذہب فوہ ویستاک کہ یا رسول اللہ یہ مسواک کرے فرمایا ہاں. آپ فرماتے میں نے عرض کی کیف یسنو کیسے کرے فرمایا کہ داخل کرے اپنی انگلی کو اپنے منہ میں. سمجھی کہ انگلی جڑی نا جی دند پٹے جان تھلے ان کہتے نا پھد سمجھے نا جی کہ پھدا اتنے انگلی مار دے تو انہوں سنت دا ثواب مل گیا. گل سمجھی. اے دیکھو نا جی کہ محل کوئی نہیں تاہم انہوں ثواب انہاں ملے گا جی انگلی مار دے. سبحان اللہ. رواہ الطبرانی. وقولها یذہب فوہ اے اسنان ہو منہ چلا گیا مطلب کیا ہے. اب یہاں کل بول کر مراد کیا ہے پورے منہ کے اندر دانت جز ہیں یا اولحم یا اس کا گوشت اندر کا جی. اچھا جی. ولا تقوم الاصبع مقام العود عند وجودہ مسواک موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے انگلی مارے اور کہے کہ سنت پوری ہو گئی اب یہ قائم مقام نہیں ہے. اب یہ مقام نہیں ہے. ولا تقوم الاصبع مقام العود عند وجودہ. اور سمجھیا مسئلہ نمبر مٹو شڈو جائز کرنا بعض شافعیہ کا غیر کی انگلی کا سوائے اپنی انگلی کے یہ تحکم بلا دلیل ہے. بھی اگر مطلب ہے کہ دوسرا بندہ منہ چنگلی مار دے تاوی بھی ہو جاندی ہے جی یہ بھی نہیں ٹھیک اس سے کوئی دلیل کوئی نہیں جی. سمجھے نا. مثلا اگر ایک بندے نے اپنی فرض کیتا بھی انگلیاں جڑے نا جی وہ بے کوئی تکلیف ہے انہیں مسا کیتا ہے جی یا اس طرح کر کے آیا بھی منہ جو دوجا بندہ ایک بندہ وضو کرا رہا ہے مثال طور پہ تے آیا منہ انگلی مارے لہذا بھی اے بھائی وہ جڑا نا
مار دے وے حرج کوئی نہیں، والد صاحب نے استاد نے، لیکن بھی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر نہیں مارے تو ہونے مجرم ہون گے، یہ گل کو نہیں گل سمجھیے ایسا مسئلہ نمبر مڈو شڈو ویستا کو اور مسواک کرے ارزن نہ طولن، یعنی دانتوں کے ارزن، الذی ہوا طول الفم، جو منہ کی لمبائی ہے، نہ کہ عکس ڈرتے ہوئے لسا نا اے مسوڑے انہیں لسا کہتے ہیں تھلے مسوڑے نے جی بے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ پہنچے گا نقصان مسوڑوں کو. اے دیکھو اے دنداں دی اے لمبائی ہے، اے چڑائی ہے، تو منہ دی اے لمبائی ہے، اے جڑا منہ ہے نا ان دی اے لمبائی ہے، تو پھر میں منہ دی لمبائی وچ مسواک کرے. گل سمجھیے اس طرح نہ کرے. وہ اگر تھوڑی تھوڑی ناویتھا وچ ذرا ذرا کرے نا تو میرا خیال کو حرج نہیں ہے، کوئی ذرا گند لے جاتا ہے جی. باقی وہ بھی اس طرح مارے زور زور نال اے زہر جڑا اتلا ماس اتلا تھلے پچھا ہٹے گا، دند ننگے ہون گے، تکلیف ہوگی جی. گل سمجھیے اے مقصد ہے بزرگاں دا جی. باقی طریقہ ہے کہ ابتدا کرے دائیں جانب سے اوپر والے دانتوں سے، اے سجے پاسوں ہیں اے تتے تو. اچھا جی پھر بائیں جانب سے اوپر والے دانت سنیں اور کھبے پاسے پھر اتلے دانت، پہلے اتلے سجے پھر اتلے کھبے، پھر دائیں جانب والے نچلے، پھر بائیں جانب والے نچلے، اور ملے دانتوں کے ظاہر کو، اے ظاہر ہے آ اندر باطن ہے، ملے دانتوں کے ظاہر کو اور دانتوں کے باطن کو، اور اطراف اے اطراف نے، ہاں ظاہر ہے اندر باطن ہے جی. یہ تین ہو گئے جی. ہر پاسے مسواک مارے. گل سمجھا پہ اور تر کر لے مسواک کو اگر خشک ہو، اور دھوئے مسواک کو مسواک کے وقت بھی اور مسواک کرنے سے فراغت کے وقت بھی پھر دھو کے رکھے، اومے نہ رکھ دے. گل سمجھی ٹرو 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 شاباش. ومن الآداب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما والمبالغة في المضمضة. اور سبرکار وہ میرا سونا وہ اور آداب سے ہے یہ کہ مبالغہ کرے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں، مگر یہ کہ ہو مولوی تو کیس روزے دار. اور آداب سے ہے یہ کہ مبالغہ کرے اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت اور ناک میں پانی چڑھانے میں، مگر یہ کہ ہو روزہ دار. پھر مبالغہ نہ کرے گا سانگ جگہ پانی نکل جائے وہ دماغ نو چاڑی کھڑا ہو جی. اور آداب سے ہے یہ کہ مبالغہ کرے کولی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے کے وقت، چڑھانے میں پانی چڑھانے میں، مگر یہ کہ ہو روزے دار. مطلب جملہ فعل ہے نا، فعل اوندا فاعل اوندا مفعول به ایویں ترتیب نال معنی کیتا ہے تاکہ معنی صحیح سمجھ آن. اچھا جی دھیان کر وہ مولویوں ایو بالغ فی المضمضہ والاستنشاق وقا. اچھا مضمضہ مبالغہ ہے کہ اب آگے شرح میں آ رہے ہیں مختلف سارے جمع کرتے ہیں. وقال فی الکفایہ اور مبالغہ مضمضہ اور استنشاق میں سنت ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جس طرح یہ خود دونوں سنت ہے نا ان میں مبالغہ بھی سنت ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. اور مصنف رحمہ اللہ تحقیق مطلق بولتے ہیں ادب کو اللہ کثیر من المستحبات ہے. اچھا جی مگر یہ کہ ہو من کر لینا روزے دار، بس نہ مبالغہ کرے اگر روزے دار ہے تو ناک میں پانی چڑھانے میں کلی کرنے میں جی ڈرتے ہوئے خشیت الحلق جی حلق الفساد بالصوم جی او لفظ آگے پیچھے نہیں، یعنی اس ڈر سے کہیں پانی اندر چلا جائے حلق میں اور روزہ فاسد ہو جائے. گل سمجھیے. اچھا جی نک وچ پانی پاؤن لگیا مبالغہ کرے بہت چھکے
کلی کرے تو منہ سارج پانی پھیرے، اس تو کوئی دلیل بھی ہے، اور دلیل مبالغے پر استنشاق میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے حضرت لقیت بن صابرہ کی، سنو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خبر دیں مجھے وضو سے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے طریقے سے کر وضو، اور خلال کر انگلیوں کے درمیان، اور مبالغہ کر ناک میں پانی چڑھانے میں۔ سمجھے؟ اب بالغ امر کا صیغہ ہے۔ الا ان تکون، مگر یہ کہ ہو تو روزے دار۔ یہ پوری حدیث ہے، رواہ ترمذی، اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اگلا جملہ وقیست المدمدۃ علیہ، چونکہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ایک ہی چیز ہے، جب ناک میں مبالغہ آ گیا ہے تب کلی میں مبالغہ کرنا اس استنشاق پر قیاس کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ قیاس کیا جائے گا مدمدہ کو استنشاق پر۔ گل سمجھی یا آگے چلو؟ والمبالغۃ فی مفعلہ مصدر والمبالغۃ فی المدمدۃ قال بعضهم هي الغرغرۃ وقال صدر الشہید هي تکثیر الماء بس وہ سب۔ اچھا جی، مدمدہ میں مبالغہ کا کیا مطلب ہے، اور آگے آئے گا استنشاق میں مبالغے کا کیا مطلب ہے، سمجھ آئیے؟ تو مدمدہ کے اندر مبالغہ، اس میں 2-3 قول نقل کر رہے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ غرغرہ کرے۔ کیا کرے؟ غرغرہ کرے۔ بے اتا منہ کر کے آ کرے، پانی جگہ چلا جائے۔ یہ غرغرہ کیا ہے؟ تردید الماء فی الحلق، منہ کے اندر پانی کو گھمانا، منہ کے اندر پانی کو گھمانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غرغرہ کہتے ہیں۔ غرغرہ کہتے ہیں۔ یہ مبالغے کا ایک مطلب بیان کیا، کنہوں نے؟ شیخ الاسلام خہرزادہ نے۔ کنہوں نے؟ شیخ الاسلام خہرزادہ نے۔ یہ جو اس نام سے فقیہ ہیں، مشہور ہیں، انہوں نے یہ منع کیا ہے۔ علامہ شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں مبالغہ فی المدمدہ یہ ہے نکالنا پانی کو ایک جانب سے دوسری جانب، یعنی مطلب ہے کہ پورے منہ میں پانی پھر جائے، پایا اگاں چلا گیا، سجے کھبے پھر گیا، یہ مبالغہ ہو گیا، یہ ذرا اس کو سوکھا ہے۔ اور صدر الشہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب بزرگوں کے تعارف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مبالغہ فی المدمدہ کیا ہے؟ تکثیر الماء، بے منہ میں اتنا زیادہ پانی پائے حتیٰ کہ منہ بھر جائے۔ تب مبالغے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 3 قول ہے فقہا کے۔ مبالغے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 3 قول ہے۔ غرغرہ کرنا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ منہ میں پانی داخل کر کے سارے منہ سے پھر جائے، واپس آ جائے۔ اور تیسرا قول ہے کہ پانی زیادہ وڈی کروڑی کرنی، کی کرنی؟ وڈی کروڑی کرنی، بھی سارے منہ بھرا جائے، ایک مبالغہ۔ اور مبالغہ فی المدمدہ فرمایا ہے بعض فقہا نے، وہ کون ہے؟ وہ شیخ الاسلام خہرزادہ رحمہ اللہ، کہ وہ کیا ہے؟ وہ غرغرہ ہے، سمجھی؟ اور فرمایا صدر الشہید رحمہ اللہ نے، وہ پانی کی تکثیر ہے، حتیٰ یملا الفاما، یا فامو، حتیٰ کہ بھر جائے منہ۔ کہتے اول اشر ہے، اول کیڑا؟ بے پانی پا کے تو منہ چ ہلانا، حرکت دینی، سارے منہ چ پھر جائے، اشر یہ ہے۔ اسی پر بھی فتویٰ ہے، گل سمجھیا؟ من کرو اور مبالغہ مدمدہ میں فرمایا ہے بعض بزرگوں نے وہ غرغرہ ہے، اور فرمایا ہے صدر الشہید رحمہ اللہ نے وہ پانی کی تکثیر ہے، وہ پانی کی تکثیر یعنی ہے، زیادہ پانی پونا تک منہ بھر جائے۔ چلو جی، اور مبالغہ مدمدہ میں فرمایا ہے بعض بزرگوں نے وہ غرغرہ ہے، اور فرمایا صدر الشہید نے وہ رحمہ اللہ، صدر الشہید رحمہ صدر اللہ نے، الشہید رحمہ اللہ نے وہ پانی کی تکثیر ہے، کثرت ہے، حتیٰ کہ کیا؟ منہ بھر جائے، اول اشر ہے۔ وقال فی الخلاصہ، خلاصہ کے اندر یہ جزی ہے کہ مدمدہ کی حد کیا ہے؟ حد المدمدہ کہ استیاب و جمیع الفم، پورے منہ کا استیاب، یہ تو ہو گیا مدمدہ، گل سمجھیا؟ اور مبالغہ اس میں یہ کہ پہنچے پانی
الی رأس حلقہ، اس تک پانی پہنچ جائے، یہ مبالغہ ہے. کل سمجھیے بے خلاصہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک ہے مضمضہ، ایک ہے مضمضہ میں مبالغہ. مضمضہ کیا ہے؟ سارے منہ میں پانی بھرنا، سمجھائیے. اور مبالغہ یہ ہے کہ پانی حلق کے سرے تک، حلق اتوں تھلے نہیں، ادھروں اے سرا تھلے جا رہے ہیں. جتنے کھولو نظر آتا ہے وہ گیٹ لگا جی پھیپڑیاں دا تے وہ میدے دا جی، سمجھے نا جی. وہ کوئی شہ بڑے تو اترو آ جاتا، نہ آئے تو پھیپڑے پانی بڑھیا تو بندہ جناب قبر چ بڑھیا، سمجھے نا جی. وہ جڑا نا اپنا اے جی گل سمجھی جی. کتنے قول آ گئے، اگے چلو جی. والمبالغۃ فی الاستنشاق جذب الماء حتی یصعد الی منخر. اگے کی لکھا مولی توقیر جذب الماء تو بعد شرط کی لکھے ہے. شاباش. چلو حتی یصعد الی منخر، حتی تو بعد نسب پڑھنی موڑ کے جی یصعد، حتی یصعد الی منخرہ ومن بس بس. اچھا جی، استنشاق میں مبالغہ کیا ہے؟ جذب الماء بسانس. ایک ہوتا ہے نفس جان، نفس سانس، کہ سانس کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنا حتیٰ کہ چڑھ جائے پانی بندے کے منخر تک. کس تک؟ آ جی ہڈی نہ سخت، اے منخر ہے، سمجھ آئیے. اندر پانی داخل ہو جائے، اندر پانی داخل ہو جائے. ویسے سوراخ میں منخر کہتے ہیں، سوراخ میں سوراخ میں پانی داخل ہو جائے. کل سمجھیا زیادہ تر یہی مانا کرتے ہیں جی. مطلب کوشش کی تھی پانی بھی اندر جائے کچھ نہ کچھ ہے، کم از کم آ جی جگہ نا اچھی یہاں کو اندروں کم پانی ہو کے آئے نا جی، کم از کم. اچھا جی، اب گند شند لگا لے جائے بھی یہ ساری گلا سب رب تعالیٰ دی بارگاہ سارا مسکینہ کھڑا ہونا ہے، جنی صفائی تے طہارت ہوگی اُنا چنگا. چلو جی، باقی لفظ ہے نا منخر، ان تک ضبط بفتح المیم والخاء کی بنیا منخر، بکسرہما منخر و بضمہما منخر تے کا مجلس منخر. کتنے ضبط ہو گئے؟ 4. منخر، منخر، منخر تے منخر، 4 ضبط جی اندر سمجھے جی. قاموس میں ہے کہ منخر کس کو کہتے ہیں؟ هو الانف، پورا نک، سمجھے یا مراد اس سے خیشوم ہے. کس سے؟ منخر سے. خیشوم اجر اندر ہے جی، اے اٹھی جگہ جڑی اجڑی اے خیشوم ہے جی، دھیان کرے جی. وقال فی الخلاصہ، خلاصہ کے اندر یہ ہے کہ استنشاق کی حد کیا ہے؟ اب جو پیچھے آیا جی کہ یہ کہ پہنچے پانی مارن تک. مارن اے جڑا منہ ہے نا، مارن سوراخ، اے مارن ہے کہ پانی منہ تک پہنچے. اور مبالغہ اس میں کیا ہے کہ پانی مارن سے تجاوز کر جائے. ایک کے معنی ادھر دیکھ، ایک مارن ایجر اٹھی جگہ نے ساری نو کہندے نے، سمجھے یہ مارن کہ پانی یہاں تک پہنچ جائے. یہ تو ہو گیا نفس استنشاق. مبالغہ کیا ہے؟ اس سے یہ جو پچھلی جگہ تھوڑی سی نرم وہاں پہنچ جائے گی، ہے نا. ایس اٹھی جگہ ہڈی کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہے، کوئی نہیں ہے نا. چلو جی مانا کرو جی. اور مبالغہ استنشاق میں پانی کا کھینچنا سانس کے ساتھ تاکہ چڑھ جائے متودی کے منخر تک جی. اور مبالغہ استنشاق میں پانی کا چڑھ جانا سانس کے ساتھ، پانی کا چڑھانا بھائی، پانی کا چڑھانا سانس کے ساتھ، جذب میں نہیں کھینچنا، پانی کا کھینچنا سانس کے ساتھ یہاں تک کہ چڑھ جائے متودی کے منخر تک. چلو. اور مبالغہ استنشاق میں پانی کا چڑھانا سانس کے ساتھ حتیٰ کہ چڑھ جائے متودی کے منخر تک. چلو دیکھیں. ومن الآداب ان يدخل اصبع اصبعيه تسنیہ اصبعن دا اصبعین اضافت ہوئی ہا ضمیر وال تے پھر جڑا نون گر گیا. یہ مفعول بھی ان یدخلا دا، فاعل تو آپ ہے
جی اصبعی الخنصرین فی سماخ اذنیہ عند المسح اندلو چل اچھا جی. اور مستحب جو جس پر سارے کوئی عمل نہیں کرتے ایوے خدرو اینج کر کیتا جی. مستحبات میں سے یہ ہے یہ دونوں خنصر ہے ان دونوں کو کان کے سوراخ کے اندر بھی داخل کرے جی. یہ بھی وضو کے مستحبات میں سے ہے. چلے اور آداب سے ہے یہ کہ داخل کرے اپنی دونوں انگلیاں یعنی خنصرین یہ لفظ معنی کرے اپنے دونوں کانوں کے سماخ میں. سماخ کا معنی کیا ثقب. ثقب کا معنی سوراخ. کنا دے سوراخ وچ جڑی چھوٹیاں انگلیاں نے نا اے وچ کی داخل کرے. کی ہے مستحب ہے. مسے کے وقت چلو جی. اور آداب سے ہے یہ کہ داخل کرے اپنی دونوں انگلیوں کو یعنی اپنی دونوں خنصروں کو ٹھیک ہے اپنی دونوں انگلیوں کو یعنی خنصرین کو اپنے دونوں کانوں کے سماخ میں مسے کے وقت. اور آداب سے ہے یہ کہ داخل کرے اپنی دونوں چھوٹی انگلیوں کو منع کر دیں. اپنی دونوں چھوٹی انگلیوں کو یعنی خنصرین بس ہو گیا نا. اپنی دونوں چھوٹی انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخ سماخ میں یعنی سوراخ میں مسے کے وقت. اے مسئلہ آ گیا. تفسیر سنو. فتاوی قاضی ایک جدی آگی متن کی. فتاوی قاضی خان میں یہ ہے نہیں منقول ہمارے اصحاب سے انگلیوں کا داخل کرنا کانوں کے سوراخ میں. سمجھی گل جی. یہ روایت نہیں ہے دھیان کرے جی. امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اس طرح کیا کرتے تھے. اس طرح کیا کرتے تھے. لہذا آپ دا فعل بھی تے پچھلے واسطے دلیل ہے جی. جنے او ہستیاں نے سمجھ آندے پے سونے تو جاگنے تک تے جاگنے تو سونے تک انہاں دا کام جڑا ہے وہ نقل ہو رہا ہے. یہ سارے بزرگ جڑے نے نا جی یہ او نے جنہ دے بارے اللہ تعالی فرمایا بس انہاں دے کی بن جانے جی شرح ہے نا جی زیادہ وہ ہے کہ ایک مقام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے دی حفاظت کرتا ہے. بندے نو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں کرن دیندا جی. گل سمجھے جی. یہ اس مقام تے فائز نے جی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس طرح کرتے تھے. انتہا گل ختم ہو گئی. علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ کانوں میں انگلیاں داخل کرنا اصل میں اس پر باقاعدہ حدیث موجود ہے. وہ سنو وہ اور یہ مسئلہ ماخوذ ہے لفظ ربیہ کہ لفظ ربیہ. ان حضرت ربیہ یہ عورت ہیں بیٹی ہیں حضرت معوذ بن افراء کی جو میدان بدر میں شہید ہوئے تھے. حضرت ربیہ بنت معوذ بن افراء. اللہ اکبر. وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع. قالت آپ فرماتی ہیں ومسح رأسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا اگلے حصے کا بھی اور پچھلے حصے کا بھی اور اپنے صدغین کا بھی. صدغین ہے یہ دھونے میں داخل بھی نے تو مطلب مسح بھی سونے فرمایا بعد. اچھا یہ بھی کیتا تے یہ سارا کام ایک مرتبہ اور داخل فرمایا اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخوں میں. جیم پہلے ہوئے ہاں پہلے ہوئے نا حجر تے حجور فی حجورکم ایک گو دے سمجھائے جے تے جیم پہلے ہوئے نا جوہر اندہ مندا سوراخ کہ من ہوندا ہے تے فی جوہر رے اوزو نئے ہے. تو صحابیہ فرماندے نے کہ میں خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی تھیں کتنے اپنے کناں دے سوراخاں وچ. ایتھوں ثابت ہے مسئلہ جی. گل سمجھیے. رواہ ابو داود. اور اب چونکہ مطلقاً انگلیوں کا ذکر ہے نا مطلقاً انگلیوں کا ذکر ہے یہ بھی تو ہوتا ہے نا جی کہ نہیں ہوتا ہے
اس طرح کر کے. تو لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں مطلقاً انگلیوں کا ذکر ہے، اور خنصر جو ہے وہ ابلغ ہے دخول میں اپنے چھوٹے ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ ذرا پتلی ہے، یہ زیادہ داخل ہو سکتی ہے، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ دونوں انگلیاں اپنی کیا کریں، داخل کریں جی. تو اگر یہ نہیں کیتی ہیں تو ذرا تھوڑی جی کوشش کیتی ہے نا تو گزارا ہو گیا ہے جی. چونکہ حدیث پاک جی مطلقاً ذکر ہے تو فقہاء کی گل تے عمل کریے تو سبحان اللہ، سونے دے سہاگا جی ہیں. چلو اگے. ہاں جی. ومن الآداب ان يحلل اصابع خلل اصابعه بخنصر يد اليسرى. چلو جی. اور آداب سے ہے یہ کہ خلال کرے اپنی انگلیوں کا، مراد اپنے پاؤں کی انگلیوں کا. کس کے ساتھ؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ. سمجھے جی؟ اب کو تفصیل آ رہی ہے. اے کھبا ہاتھ نہیں رکھ میرے والا، اے کھبے ہاتھی چھوٹی انگلی ہے، ان دے نال پیراں دی انگلیاں دا خلال کرنا. کو تفصیل آ رہی ہے بے سجے پیر دی اس جگہ تو شروع کر کے کھبے پیر، سجے پیر دے انگوٹھے تک، پھر کھبے پیر دے انگوٹھے تو شروع کر کے آخر تک، یعنی اس ترتیب نال اگے جانا ہے آخر تک. ہاں جی مانا کرو. اور آداب سے ہے یہ کہ خلال کرے اپنی انگلیوں کا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ جی. اور آداب سے ہے یہ کہ خلال کرے اپنی انگلیوں کا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ. اپنے بجادے ہی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ ہے کہ بچہ پترا یہ نہیں دیکھنا بھی استاد اس تے عمل نہیں کرتا پیا. اساں اپنے دور چ پڑھیا، سانو جو کچھ سمجھ آئے یا جو کچھ سارے نال ہویا وہ ساری قسمت. ہر شاگرد دی اپنی اپنی قسمت. مطلب الحمدللہ سارے بھی سارے استاد اللہ تعالیٰ اچے مقام دے مہربانی سارے دیا، ہر ایک ظاہر اپنی اپنی قسمت. او اے کہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مہربانی فرماؤ نا انہاں تے عمل شروع کر دیو نا جی. علم صرف للعلم نہیں ہوتا، علم للعلم والعمل ہوتا ہے جی. بے علم بھی آوے تے اس تے عمل بھی کریے تے شروع کر دیو گے، ایک تو مسئلے پک جان گے، ایک عادت بن جائے گی، اگلی زندگی وچ مشکل نہیں ہوئے گی جی. گل سمجھو؟ یہ طالب علمی میں چیزاں اپنائیے تو پھر وہ عادت بن جاندیاں نے، پک جاندیاں نے. اچھا اب ابتدا کس طرح کرے؟ منع کر لی. ابتدا کرے اپنے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے اس کے ابہام تک، مطلب ایتھے شروع کر کے اے 5 پوریاں ہو گئی، اور بائیں پاؤں کے ابہام سے بائیں پاؤں کی خنصر تک ترتیب پر. گل سمجھی جی؟ یعنی اے چھوٹی انگلی کو شروع کر کے انگوٹھے تک، پھر اگلے پیر دے انگوٹھے کو شروع کر کے چھوٹی انگلی تک، یعنی اسی ترتیب نال 10 انگلیاں نال جائے جی. ایک طریقہ لکھا خلال کرنے کا. اتلے پاسے کرے تا تھلے پاسے انگلی کرے، جس طرح انہوں آسانی ہوئے خلال کر سکتا ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں ایک جگہ پڑھا قول میں تھلے والے پاسوں خلال کرے. غالباً مکتوبات شریف کرے پڑھیے گل میں یہ میں پکی گل پتہ ہے. لأنہ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح شروع کرے گا نا تو یہ دائیں جانب سے شروع ہوا کہ کوئی نہیں جند نال کر رہے یہ دائیں نہیں، جندہ کرنا ہے اوندا دایاں بایاں دیکھنا ہے کہ جی. گل سمجھیا؟ تو یہ دائیں جانب سے شروع ہوا. تو لہذا اس طرح چلتے چلتے، اور جو یمنا کی خنصر ہے وہ ایمن الاصابع ہے کہ کوئی نہیں. یدین تے رجلین وچ ادھر ویکھو دونوں ہاتھاں وچ سجے پاسوں اے پہلے وے کہ کوئی نہیں، پیراں وچ بھی سجے پاسوں اے پہلے وے. تو لہذا دائیں جانب سے شروع کرنا افضل ہوتا ہے. وہ پڑھ چکے ہو وضو کے بارے میں بھی کہ تیامن سے شروع کریں. اب وہ جو حدیث ہے تیامن والی اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جی کہ جو جو کام کرنا ہے اس میں کیا کریں، دائیں جانب سے شروع کریں. اچھا جی.
تے یہ تو ہو گیا نا خنس یدین ورجلن. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہ دائیں ہاتھ کی چوٹی سے بھی تو خلال ہو سکتا ہے نا. بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کیوں خلال کرے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی سے خلال نہ کرے بلکہ تو کہتے ہیں آپ پیچھے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اعضاء کا ازالہ ہے اور شعث کا، یعنی اس سے جو ہے نا اگر کوئی درمیان میں کوئی چیز گندی ہے تو اس کا ازالہ کرنا ہے. تو وہ یسرا کے وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے، کل پڑھ چکے ہو نا. اور بائیں ہاتھ میں جو چھوٹی انگلی ہے وہ آسان ہے اس کو پاؤں اور ہاتھوں میں داخل کرنا جی. یعنی یوں دلیل بنائی ہے کہ بھائی سجے پیر دی چھوٹی انگلی کو کیوں شروع کرنا ہے، کیونکہ وضو میں تیامن جو ہے نا وہ مسنت ہے جی. اور پھر کھبے ہاتھ دی چھوٹی انگلی نال کیوں خلال کرنا ہے، اس واسطے کہ یہ ازالہ ہے نا ایک چیز دا جی، یہ صفائی ہے. تے صفائی واسطے کہڑا ہاتھ ہے، حدیث پاک پچ پڑھ چکے ہو، کھبا ہاتھ ہے. تے پھر کھبے ہاتھ دیاں انہاں پنجاں انگلیاں وچ یہ چھوٹی ہے، یہ انہاں درمیان والی جگہ وچ داخل کرنے واسطے آسان ہے. اس واسطے فقہاء نے فرمایا کہ کی کرو کہ چھوٹی انگلی تو شروع کرو تے کھبے ہاتھ دی چھوٹی انگلی نال مسا کرو. گل سمجھی جی، اے مطلب ہے. وقال المستورد بن شداد، اب اس پر حدیث ہے. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اذا تودع، جب آپ نے وضو فرمایا تو ملا آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اپنی خنصر کے ساتھ. اب یہاں ملنے کا وہ معنی نہیں ہے مطلب اس کلی انگلی نال بھی پیر ملے اس طرح، ایک معقول چیز ہے اس طرح نہیں نا. اس واسطے شارع نہیں بیان کرتا مراد اس کو خلال کرنا ہے. کی کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے. پکڑنا پیر کلی انگلی نہیں ملا جا سکتا نا، یہ تو عجیب جی چیز لگتی ہے نا. یعنی یہو جہا کام ہے کہ جڑا عام بندہ کرے تو عجیب لگتا ہے، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کائنات تے مربی جی. تو اس لیے یہاں ید لوگوں کا معنی کیا ہے کہ بھئی یخللو، کیا معنی ہے؟ یخللو، یعنی بزرگان نے شرح کی تھی، وضاحت کی تھی. تو آپ نے اپنی انگلیوں کا خلال کیا اپنی خنصر کے ساتھ، رواہ ابن ماجہ. اب یہ حدیث بھی آ گئی نا کہ چھوٹی انگلی سے خلال کریں. اور تیامن پر چونکہ علیحدہ حدیث موجود ہے، کل سمجھیا، تو لہذا وہ تو شروع کرنا ہے جی. چونکہ اگرچہ حدیث پاک بے خنصر ہی تو مراد خنصر سجے ہاتھ دی یا کھبے دی ذکر نہیں، لیکن پیچھے حدیث آ گئی ہے نا بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سجا ہاتھ طہور واسطے تے دوسرا ہاتھ مبارک جتھے کو دوسرا کام ہوئے، تے چونکہ یہ ازالہ ہے نا، سمجھائیے، اس واسطے اتنے خنصر تو مراد کی ہوگی یسرا دی چھوٹی ہاتھ دی انگلی چھوٹی، اس طرح کر کے یہ ساری دلیل. اگے چلو جی، گل سمجھے پے ہو؟ شاباش. ومن الآداب ان يحرك خاتمه ان كان واسعا وان كان ضيقا. اے دونوں طرح جائز ہے، خاتم بھی جائز ہے تے خاتم بھی جائز ہے جی. وان كان ضيقا ففي ظاهر الروايه لا تحريكه، یہ باب تفیل دی مصدوری او نزعه. چلو جی، ہاکذا ذکر اور ذکر فی المحیط ہیں جو چل. اور آداب سے ہے یہ کہ حرکت دے اپنی انگوٹھی کو. استاد جی پھر پاؤنی ٹھیک ہوئی نا جی. اور یہ ٹھیک یا ٹھیک نہیں دستے پہ دستے میں کسی پائی ہوئے تو کرے کیجیے، یہ بیان ہو رہا ہے جی. چلو ہاں بھی اگر ہو کھلی تو پھر صرف حرکت دے دیں. کیا کرے؟ کیوں؟ مبالغاتن فی الاسباغ، تاکہ وضو میں اسباغ میں مبالغہ ہو جائے، یعنی خوب پانی نیچے پہنچ جائے. اور اگر ہو تنگ کہ خود ہی تنگ کہ نہ داخل ہوتا ہو پانی اس کے نیچے بغیر کلفت کے، تو اب کیا حکم ہے؟ پس ظاہر الروایہ میں ہے. ظاہر الروایہ کنیاں کتابیں جڑے مسئلے نے انہوں کہندے نے 6 کتابیں جڑے مسئلے ان کی کہندے نے ظاہر الروایہ.
پس ظاہر الروایہ میں ہے. اب اس میں ہمارے تینوں بزرگ متفق ہیں. ضروری ہے انگوٹھی کے حرکت دینے سے یا اس کے اتارنے سے تاکہ حاصل ہو جائے استیاب اور پہنچ جائے پانی ہر جز تک یدین سے یقین کے ساتھ. اسی طرح ذکر کیا گیا ہے محیط میں. انگوٹھی اگر کھلی ہے تھلے پانی چلا گیا ہے تو پھر کی کرے؟ حرکت دینا ادب ہے. تو جے کر تنگ ہے بھی تھلے پانی ویسے نہیں داخل ہوتا پھر حرکت دینی ضروری ہے جی. سمجھائیے ضرورت مطلب فرض داخل ہوگی کیونکہ اگر حرکت دے گا تھلے پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. وضو ہے یا نو لاوے تو یا نو حرکت دے کے تھلے پانی داخل کرے جی. اور آداب سے ہے یہ کہ حرکت دے اپنی انگوٹھی کو اگر ہے کھلی اور اگر ہے تنگ. پس ظاہر روایہ میں ہے ضروری ہے اس کے حرکت دینے سے یا اس کے اتارنے سے. اسی طرح ذکر کیا گیا ہے مفید میں جزی محیط وچ انج ذکر ہے. شاباش. اور آداب سے ہے یہ کہ حرکت دے اپنی انگوٹھی کو اگر ہے وہ کھلی اور اگر ہے وہ تنگ. ظاہر روایہ میں پس ففی ظاہر الروایہ میں ظاہر الروایہ میں ہے. ظاہر الروایہ میں ہے روایہ میں ہے ضروری ہے انگوٹھی کے حرکت دینے سے ضروری ہے انگوٹھی کے حرکت دینے سے یا اس کے اتارنے سے. اسی طرح ذکر کیا گیا ہے محیط میں. بس علامہ فرماتے ہیں چونکہ ظاہر الروایہ کا ذکر آیا ہے نا تو اب غیر ظاہر الروایہ بھی ہے. امام حسن بن زیاد جنہوں دسیا تو چوتھے شاگرد امام صاحب دے امام حسن بن زیاد سے روایت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اور جناب ابو سلیمان کی روایت ہے امام ابو یوسف اور امام محمد سے. تو اس روایت میں یہ ہے کہ انہو یجوز و علم یحرک ہو کہ اگر تنگ ہو تب بھی وضو جائز ہے اگرچہ حرکت نہ دے. لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے. اس پر فتویٰ یہ ہے اگر کھلی ہے تو حرکت دینا مستحب ہے, تنگ ہے تو حرکت دے یا اس کو اتارے ومن الآداب الماء وإن كان على شط نهر ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أو في الوضوء أو في الوضوء في الوضوء صرف کمال کو پڑھنا جس پوری قال نعم ضفت نهر. چلو اور مستحب یہ ہے کہ اگرچہ بندہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو پانی میں اسراف نہ کرے. اگرچہ بندہ پانی میں اسراف نہ کرے. کل سمجھیے اُنہ ہی پانی استعمال کرے جتنا ضرورت ہے جتنا. اور شرح بھی سمجھا جائے آداب سے ہے یہ کہ نہ فضول خرچی کرے پانی میں. اگر لکھے نا کما کیا لکھے ہیں ایک کما نہیں ہے گا لکھا تو کما ہے نا اصل بمانا بل نہ کرنا چاہیے رہن دیو لیکن بمانا بل. علامہ فرماتے ہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ اس کو شمار کریں مناہی میں کہ وضو کے اندر کون کون سے کام منع ہے یہ اس باب میں جانا چاہیے. آداب میں نہیں ذکر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ادب کا جو ترک ہے وہ لا باس بہی ہے. ادب کا ترک اس پر حرج کوئی نہیں ہے. جبکہ اسراف بعض صورتوں میں مکروہ ہے بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے. کل سمجھیے اس لیے کہ آداب سے ہے کہ فضول خرچی نہ کرے. تو اگر کرے گا تو ادب کا خلاف ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ فضول خرچی مکروہ تحریمی ہے یا حرام ہے جی. اس لیے اس کو جو وضو کے اندر مناہی ہے نا ان میں بیان کرنا چاہیے. کل سمجھیے
پلے پہ کہ کوئی نہیں، کیونکہ آداب کا تو مطلب ہے کہ اس کا اگر خلاف ہو گیا تو حرج کوئی نہیں ہے، یعنی گنہگار نہیں ہوا، کر لیا تو اچھا ہو گیا، ثواب ہو گیا، لیکن اس طرح نہیں، اسراف جو نا وہ مکروہ اور تحریم احرام ہے۔ اچھا جی، اور اگرچہ ہو کون اے بلو کان المتودی اللہ شت شت میں نے جانب، اور اگرچہ ہو نہر کے کنارے پر جی۔ اب اس پر دلیل کہ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے بلا تو بذر تبذیرا، نہ فضول خرچی کر، تم فضول خرچی کرنا، اور دوسرا اور بوجہ اس چیز کے جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہ یہ کہ سوال کیا گیا آپ سے کیا وضو میں خرچی ہے؟ وضو کرتے ہوئے پانی میں فضول خرچی ہوتی ہے؟ آگے جواب آ رہا ہے، تو اصل پورا واقعہ بھی سنا دینے۔ یہ پہلے ترکیب، یہ آوا جو ہے نا حمزہ استفہام کے لیے اور واو عطف کے لیے مقدر پر، یعنی تقولو، سمجھ آئیے کیا سرکار آپ فرماتے ہیں اس طرح وافی الوضوء صرف۔ اصل روایت جو ہے، روایت کی کہ جناب عبداللہ بن عمر سے، آپ فرماتے ہیں کہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے، اور حضرت سعد وضو کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے یہ فضول خرچی اے سعد؟ حضرت سعد نے عرض کی تھی آوا فی الوضوء صرف، یا رسول اللہ وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ قال، فرمایا نبی، تو پوری حدیث اس طرح ہے، سمجھا گئے پوری حدیث، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاں فرمایا فضول خرچی ہے، اگرچہ ہو تم نہر جاری کے کنارے پر، دفعت النار بالدعاد موجمہ مفتوحہ، دفع تے مکسورہ بھی ہے، دفع تے بالفا بمانا جانب، بمانا حرف تے ضفہ تے شت، ان سارا مانا کی ہویا جانب، کنارہ، طرف، کل سمجھیے اے شابہ سے طرف خود عربی کا لفظ ہے جی۔ تو آپ نے فرمایا اگرچہ تو کیا ہو نہر جاری کے کنارے پر، تب بھی اگرچہ پانی مڑ کے در جاندہ ہے وچ جاندہ ہے، لیکن اصل تو انہوں چوکھا استعمال کیتا ہے، ساڑی ضرورت ہو تو زیادہ دینا جی۔ اس واسطے جو نہر جو تے بہ کے فضول خرچی نہیں پانی دیجیے ہیں، تو پھر کیوں جناب پڑھا سی مسئلہ دی کتاب کیڑی پڑھی ہے، چھوٹی تو بڑی تو پہلے سال ہیں، تو نہ کی آکھے ہے، انہیں آکھا بھئی جدوں پانی جڑا ہے نا جی یہ ضائع کرنا جائز نہیں، تو ایک قیمتی عمر ضائع کرنے پہ جائز ہے بھئی ہے جی، یاد ہے جنا جی، ایسے نا شیخ جی مائے مجانی۔ اور آداب سے ہے یہ کہ نہ فضول خرچی کرے پانی میں، اور اگرچہ ہو متوجی نہر کے کنارے پر، اور وجہ اس شہر بہت امن کر دینا بابا جا لے مارو بجا واسطے اس شہر کے بہت امن کرتا جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ سوال کیے گئے آپ کیا وضو میں فضول خرچی ہے؟ اصل پوری حدیث ہو ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے منع کرنا ساری حدیث تھا، روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ روایت کی گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا آپ نے کہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے اللہ تعالی عنہ کے پاس اور حضرت سعد وضو کر رہے تھے، اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے، بس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ بس وسلم فرمایا آپ نے کیا ما ہاذا ما استفہامیہ کیا ہے یہ فضول خرچی؟ اے سعد عرض کی حضرت سعد نے کیا وضو میں فضول خرچی میں فضول خرچی ہے؟ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں اگرچہ ہو تو نہر جاری کے کنارے پر منع کراتے ہیں شاب۔ اور آداب سے ہے یہ کہ نہ فضول خرچی کرے پانی میں اگرچہ ہو متوجی نہر کے کنارے۔
وجہ اس کے کہ روایت کیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سوال کیے گئے سوال کیا گیا آپ سے آپ سوال کیے گئے آپ کیا وضو میں فضول خرچی کیا ہے؟ وضو میں فضول خرچی ہے؟ فرمایا آپ نے ہاں اگرچہ ہو تم نہر جاری کے کنارے پر نہر جاری کے کنارے پر تب بھی فضول خرچی ہے. گل سمجھیا تب بھی خرچی ہے. فضول خرچی ہے. اے ویکھو لکھیا ہے پیچھے پانی دے بارے چ یہ جت لکھا نا یہ مسئلہ بھائی جڑا ہے نا اسراف واہو العمل فوق الحاجت شرعیہ جتنی شرع ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال یہ فضول خرچی ہے. خیال سمجھیا فی فتاوی الحجت یکرہ سب الماء فی الوضوء زیادۃ علی العدد المسنون والقدر المعہود. اس سے زیادہ استعمال کریں تو کیا ہے؟ اسراف ہے. حدیث پاک میں حوالہ دے رہے ہیں اللہ اکبر وفی الخبر کہتے ہیں حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ شرار امتی الذین یسرفون فی سب الماء کہ میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں پانی کے انڈیلنے میں مفت پانی ضائع کرتے رہتے ہیں جی تلک لوگ نہاتی گئے جی. وفی الدر مکروہ ہے فضول خرچی اس میں تحریمن لو بماء النہر اگرچہ نہر کے پانی پر ہو. یہ تو گل مک گئی. اچھا مسئلہ ہے وے کہ جے کر پانی مملوک ہے کہ اپنا کھو اپنا نلکا اپنی موٹر ہن فضول خرچی جڑی یہ مکروہ ہے. ہن وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ وہ پانی جو وقف شدہ ہے صرف وضو کے لیے ہے سمجھ آئی یا اس میں اتنا استعمال کرے جتنا وضو میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کرے تو فحرام یہ حرام ہے. ان بزرگاں لکھے ہیں وَمِنْهُ مَاءُ الْمَدَارِسِ اسی سے مدارس کا پانی ہے کہ وہ کس لیے ہوتا ہے مطلب ہے کہ جتنی ضرورت اتنا استعمال کرو جی. گل سمجھیے جی ڈوکا مسئلہ بنے جی. یہ مسجداں دے پانی یہ مدرسیاں دے پانی جڑے وقف ہوندے نے بھی یہ صرف اس کام واسطے رکھے نے اس کام تو زائد اگر استعمال کیتے جان تے یہ فضول خرچی حرام میں جا پیندی ہے. گل تو صحیح ہے جڑا مملوک ہے نہیں وقف شدہ پانی وقف تو وقف شدہ شاید حکم ہے بھی اونی استعمال کر سکتے ہو جنی تمہیں ضرورت ہے. گل سمجھیا اس تو زیادہ نہیں کر سکتے. وعلم مسئلہ نمبر فائدہ سمجھائی جی مسئلہ نمبر فائدہ کہ مدمدہ اور استنشاق پیچھے گزر گئے یہ دو ایسی سنتیں ہیں جن میں 7 سنتیں ہیں. یہ دو اور ساری پڑھیں یا دھیان کرے جی. ان میں ترتیب کیا ہے؟ ترتیب مستحب سنتا ملا کے کٹھی کر کے ترتیب بھی سنت ہے. 3 بار کرنا دونوں نئے پانی سے ہوں دونوں کو دائیں ہاتھ سے کرنا دونوں میں مبالغہ کرنا اور منہ میں پانی ڈال کر منہ پانی کو حرکت دینا اور ناک کو جھاڑنا. یہ 7 سنتاں بندیاں نے. یہ 2 سنتاں دے وچ جڑیاں نے پھر 7 سنتاں نے جی جڑا نے جی کلی کرنے وچ تے جڑا ناک وچ پانی چڑھانے حکمت لکھی ہے بزرگاں نے. حکمت اے ویسے کو نور الزاد شرح وچ بھی آ جائے گی کہ یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرضوں سے پہلے یہ 2 سنتے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے تاکہ پانی کی ڈاکٹری ہو جائے کہ منہ میں ڈالیں ذائقہ پتہ چل جائے ناک میں ڈالیں اس کی بو پتہ چل جائے جی اور آنکھوں سے دیکھ لیں کیسا ہے جی. آنکھوں نے دیکھا ہے منہ نے ذائقہ چکھ لیا ہے اور ناک سے بو. اب اگلا کام شروع کر دیں.